تلوار کو کھینچ کے مرحب پہ حملہ کرے تو وہ تو مجاہد ہے ہی، مگر ایسے مجاہد کا دامن تھامے زندگی بسر کرنا بھی جہاد ہے۔ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے محبت۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کبھی کسی طرح سے ایک کیفیت پیدا ہو اور ایسا معلوم ہو کہ واقعی آپ معرفت کے بے تاہ سمندر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس وقت شکر کرو اللہ کا، اللہ کا شکر کرو، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری طینت کو خمیر دیا آل محمد کی محبت۔ بے ابی انتم و امی، بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر فدا، ان کے دامن سے وابستگی بھی عزت ہے، ان کا ذکر بہرحال عزت ہے، ہمارے لیے عزت ہے، جس نے ہم کو ایمان کی راہیں عطا کی۔ عجب گھرانہ ہے، عجب استقامت ہے، عجب صبر ہے، عجب یقین ہے، عجب عدل ہے۔ صبر کی ایک منزل مجھے یاد آئی، یہ آخری جملے ہے۔ جاتے جاتے معصوم نے کہا تھا رباب صبر کر، جاتے جاتے سید الشہداء نے کہا تھا رباب صبر کرنا بی بی، کہا والی صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ یہ میری یہاں کی تقریروں کا سلسلہ ہے، مصائب کا۔ وعدہ کیا تھا ولی عصر سے، حجت خدا سے، امام مفترض الطاعت سے، اپنے والی سے وعدہ کیا تھا مولا صبر کرو۔ کس منزل پہ کہا تھا؟ اس منزل پہ کہا تھا کہ ماں کی گود سے بچے کو لے زمین کربلا کے حوالے کر کے بچے کو دفن کر کے جب کھڑے ہو گئے تو کہ رباب جاؤ خیمے میں صبر کرنا رباب۔ اب ام رباب نے صبر کیا، ام رباب نے صبر کیا، 6 مہینے کے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتا ہوا دیکھا، رباب نے صبر کیا۔ 3 برس کی بچی کو اپنے آنکھوں کے سامنے شام کے قید خانے میں دفن ہوتا ہوا دیکھا، رباب نے صبر کیا۔ اللہ رے صبر رباب، ننھی سی قبر شام کے قید خانے میں کھودی گئی، رباب چپ ہے، صبر کیا۔ دنیا حیران تھی، اگر کسی سے ہوتا تو کوئی کہتا آگے بڑھ کے بی بی روئیے نا، بی بی سیاح کیجیے نا، بی بی اس طرح سے خاموش نہیں ہوتے، بچی دفن ہو رہی ہے۔ مگر شہزادی رباب نے یہ طے کیا تھا کہ صبر کروں، صبر کیا، رہائی ہوئی، قافلہ کربلا پہنچا، 3 دن شہزادیاں کربلا میں رہی، قافلہ کربلا